السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ ناظرین، یہ مبارک مہینے میں ہم آ چکے ہیں۔ آج دیکھیں، رمضان کا انتظار تھا، آ چکا ہے، پہلا روزہ مکمل ہو چکا ہے، اب آج دوسرے روزے میں ہم داخل ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم سب پر، جو ہم ابھی حیات ہے، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ جو ہے ابھی ہمیں زندگی دی ہے۔ کتنے لوگ تھے جو لاسٹ ایئر رمضان ان کو ملا تھا اور رمضان میں بخوبی عبادت کر کے، لیکن آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ کیا ہم نیکسٹ رمضان تک حیات رہیں گے، کیا ہم زندہ رہیں گے، ہمیں بھی سوچنا ہے۔ اور یہ سوچ کر ہم اپنی عبادت میں بہت خلوص و محبت لانا ہے، اللہ کے قریب جانے کے لیے وہ عمل کرنا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیے ہیں۔ اور جو ہے یہ رمضان آخری رمضان سمجھ کر اس کو مجھے اور آپ سب کو جو ہے اس کو گزارنا ہے۔ اور جب انسان کو پتہ چل جائے کہ وقت ختم ہونے والا ہے، بعض وقت ڈاکٹرز بھی بتا دیتے ہیں کہ ابھی 2 مہینے آپ کی زندگی ہے، 1 مہینہ ہے، تو کس قدر ہم اس ٹائم کو پروڈکٹیو بناتے ہیں، اس ٹائم کو جو ہے جتنا ہو سکے ہم اپنے موت کی تیاری کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہے ذہن میں لے کے آئیے کہ یہ میرا آخری رمضان ہے اور اس میں مجھے اللہ کے قریب جانا ہے۔ اور جتنی انفارمیشن ملتی ہے علماء اکرام سے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور دیکھیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، ہر 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ ہمیں عطا کرتے ہیں، جو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو ریچارج کرنے کے لیے رمضان ہمیں عطا کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان کی فطرت میں بھول ہو چکی ہے، رمضان گزارتے ہیں، یہ ٹریننگ کا مہینہ، ہم جو ہے ٹرینڈ ہوتے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد کافی لوگ جو ہے اپنی اسی ٹریننگ کو اپنے 11 مہینے پریکٹس کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں، وہ جو ایمان تازہ ہو چکا تھا، وہ آہستہ آہستہ ایمان دھیما ہوتے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دوسرا رمضان ہمیں عطا کرتے ہیں تاکہ پھر ریچارج کر لیں ہمارے ایمان کو، اور پھر جو ہے اللہ کا کرم ہے، ہم ابھی بھی زندہ ہے، اور ریچارج کرنا ہم پر لازمی ہے، ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ آئیے مولانا صاحب سے سوال یہ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو آپ نے سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھی ہے، اس میں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک تو بیمار ہے اور دوسرا ہے سفر میں ہے۔ بیمار کے تعلق سے لوگ اس حکم کو ایسا لے لیتے ہیں، ذرا سا سر میں درد ہو جائے، ذرا سا پیٹ میں درد ہو جائے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا بیماری کا تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی بیماری ہے جس سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق تعالی جل شانہ نے جب لفظ مریض کو استعمال کیا، فمن کان منکم مریضا، تو اصل میں بیماری کا مفہوم اور مرض کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ سر میں درد ہو جائے، اس کو بیماری نہیں کہتے، یا پیٹ میں ہلکا پھلکا درد ہو جائے، اس کو بیماری نہیں کہتے۔ اصل میں اس مرض کی تشخیص کون کرے گا؟ وہ یہ ہے کہ ایک جو دیندار اور یعنی دین پر عمل کرنے والا، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ڈاکٹر، آپ اس کے پاس جائیں، وہ اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ ہاں آپ کے لیے روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا، یا اس کے سائیڈ ایفیکٹس کچھ آئیں گے جس سے آپ کی ہیلتھ اور آپ کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اصل میں ایسا مرض ہے۔ ہلکے پھلکے مرض کی بات نہیں ہوتی۔ فرض کریں کسی آدمی کو بخار بہت تیز ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی بخار ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، اگر چھوڑ دو گے تو یعنی تمہارا بخار اتر جائے گا، اور اگر نہیں چھوڑو گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لانگ ہو جائے، لمبا ہو جائے، تو یہ ایسا مریض مراد ہے، فمن کان منکم مریض۔ اور آپ یہ
یعنی محاورے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کسی سر درد والے کو کبھی کوئی مریض نہیں کہتا. کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے تو اسے کوئی نہیں کہتا تم مریض ہو گئے ہو, بیمار ہو گئے ہو. خود مریض کی ڈیفینیشن اور مریض کی تشریح جو میرے اور آپ کے ذہن میں آتی وہ یہی ہے کہ ایک آدمی اس قدر بیمار ہو جائے اور ایسا اسے مرض ہو کہ اس کو باقاعدہ دوائیں کھانی پڑ رہی ہیں, علاج کرانا پڑ رہا ہے, اور وہ اس کا جو علاج ہے تسلسل سے ہو رہا ہے, تو ایسا اصل میں مریض جو ہے وہ مراد ہے. جی ومن جی کان جی منکم مریضن, سر درد والا مریض نہیں ہوتا, جی پیٹ میں درد ہو جائے مریض. ہاں اگر پیٹ میں ایسی تکلیف ہے, فرض کر لیتے ہیں پیٹ میں تکلیف ایسی شدید ہے کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کا معائنہ کرتا ہے, حکیم معائنہ کرتا ہے, اور معائنہ کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ آج آپ روزہ چھوڑیں, ورنہ جو پیٹ میں جو میں کیفیت محسوس کر رہا ہوں یا معدے کی جو میں کیفیت محسوس کر رہا ہوں تو اس کے بڑھنے کے امکانات ہیں, پھر ٹھیک ہے, پھر اس کو چھوڑ سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کہا کہ جی میرے تو پیٹ میں درد ہو رہا تھا میں نے اس لیے چھوڑ دیا, جی جی یا جی میری جو ہے وہ, اسی بلکہ پیٹ میں درد ہو تو اس کا تو سب سے اچھا علاج ہی فاقہ ہے کہ آدمی کھانا پینا ترک کر دے تو خود ہی پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا. جی تو بہرحال اس لیے مریض کی تشریح اور مرض کی تشریح یہ ہم سب عام زبان میں بھی سمجھتے ہیں, اور اصل میں تو حکیم اور ڈاکٹر کی تشخیص پر موقوف ہے کہ وہ اگر یہ مناسب سمجھتا ہے کہ ہاں آپ روزہ نہ رکھیں. چنانچہ جی کل بھی ایک صاحب نے ایسے مسئلہ پوچھا تھا, جی نوجوان تھے, جی جی تو میں نے ان کو یہی کہا, ان کو معدے کی تکلیف تھی, تو میں نے کہا کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کیجئے, اگر آپ کا ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے کہ ہاں آپ اگر روزہ رکھیں گے تو اس مرض تکلیف کے بڑھنے کا امکان ہے تو چھوڑ دیں, انشاءاللہ جب رمضان کے بعد آپ صحت یاب ہو جائیں گے تو رکھ لیں, کچھ شریعت نے اس کا علاج جی جی بالکل. آپ نے یہ بات بھی کہی اپنی گفتگو میں, ڈاکٹر جو جو دین کو بھی جانتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جو مسلمان ڈاکٹر نہیں ہے اس کو نہیں پتہ اس کی شدت, اس کی اللہ کا حکم روزے کے تعلق سے. تو یہ بات اچھی کہی کہ کوئی مسلمان ڈاکٹر کرنے جائیں جو دین کو بھی سمجھ سکتا ہے, اللہ کے احکامات کو بھی سمجھ سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر دوسرے بندے کو, دیسی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے ہر دوسرے بندے کو شوگر ہو چکی ہوتی ہے, اور شوگر بھی کوئی میجر بیماری نہیں ہے, حتیٰ کہ بہت زیادہ شوگر ہے اور انسولین لینی پڑتی ہے, انجیکشن 2-3 مرتبہ دن میں روزے کی حالت میں لینی پڑتی ہے, تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ روزہ چھوڑے. تو اس کے متعلق کیا ہے, روزے کی حالت میں کیا انجیکٹ کر سکتا ہے انسان اپنے آپ کو انسولین وغیرہ؟ دیکھیے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی روزہ ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز جو 3-4 چیزیں جو شریعت نے بیان کی ہیں, آپ منہ سے کچھ کھا پی لیتے ہیں, برین میں دوا داخل کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ چلی جاتی ہے, یا کان میں دوا داخل کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ چلی جاتی ہے معدے میں. تو جب تک کوئی چیز معدے میں نہیں جائے گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر معدے میں چیز چلی جائے گی تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. جہاں تک آپ کی شوگر سے متعلق سوال ہے, تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ ڈاکٹر کی رائے لینی, حکیم کی رائے لینی ضروری ہے. اور دیندار کی قید جو میں نے لگائی وہ اس لیے کہ ہمارے ملکوں میں مثلا پاکستان ہے, انڈیا ہے, وہاں دیندار ڈاکٹر ہوتے ہیں, لیکن جو یہاں کے ڈاکٹر ہیں اگر کوئی آدمی ان سے بھی کنسلٹ کرتا ہے, لیکن اس کو پوری بیک گراؤنڈ بتائے, بیک گراؤنڈ یہ بتائے کہ روزہ مثلا کیا ہوتا ہے, ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں, کس کے حکم سے رکھتے ہیں, تو اگر اس کو بیک گراؤنڈ بتائے گا تو وہ خود ایسیس کر لے گا کہ اس کے لیے بھوکا رہنا نقصان دہ ہے یا کہ نہیں, اس جی کے لیے پانی کا نہ پینا نقصان دہ ہے یا کہ نہیں. تو یہاں بھی ایسا نہیں ہے, مطلب یہ تو ہے کہ اگر دیندار ڈاکٹر ہو تو افضل سمجھ لیں کہ جی جی افضل ترین بالکل بات یہی بالکل ہے. بالکل. لیکن اگر دوسرا ڈاکٹر بھی میسر ہے, فرض کریں کوئی دیندار نہیں ہے, تو اس کی رائے بھی قابل اعتبار ہوگی, لیکن اس کو بتائے, پہلے سمجھائے کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے, ہم اس میں روزے رکھتے ہیں, اتنا وقت مجھے کھانا کھا سکوں گا, نہ پی سکوں گا, اور نہ ہی کوئی جو ہے یعنی دوا لے سکوں گا. تو پھر وہ ایڈوائز کر دیتا ہے تو اس کی رائے کا بھی اعتبار کیا جائے گا. جی مولانا صاحب, میں اس میں اور ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر یہ انسولین وغیرہ جو شوگر کے لیے لیا جاتا ہے, اس کے علاوہ اور بھی انجیکشن جس طرح سے کووڈ-19 کے لیے ہم لیتے تھے پچھلے 2 سال میں, یہ سارے انجیکشن لے سکتے ہیں, لیکن وہ انجیکشن
جو قوت کے لیے لیا جاتا ہے، جو اسٹرینتھ کے لیے لیا جاتا ہے، کیا اس کے تعلق سے کیا آپ کی علم میں کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں اگر انجیکشن اس کے لیے، دیکھیں قوت کا انجیکشن آدمی عام طور پہ تب لیتا ہے جب بہت زیادہ ویکنس ہوتی ہے، بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے. اگر اب یہ ویکنس تو پہلے سے اس کو ہوگی، یہ تو نہیں ہے کہ اچانک ہو گئی ہے. اچانک ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے پاس، اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ تو پھر اس وقت ڈاکٹر بتائے گا کہ کیا صورتحال ہے. لیکن انجیکشن سے بہرحال روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ طاقت کا ہو چاہے وہ بغیر طاقت کا ہو. انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے کوئی بھی انجیکشن ہو. اس لیے روزہ تو اس سے نہیں ٹوٹے گا. لیکن بہرحال وہی بات ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا نا کہ بہانہ نہ بنا لے کہ میں بس کمزور ہو رہا ہوں، مرنے لگا ہوں، اور میں جا کے طاقت کا ٹیکہ لگوا لوں اور ہر روز. ایسا نہ کرے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے قرآن کریم میں جیسے ارشاد فرمایا، ابھی آپ نے آیت بھی سنی کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. رمضان کے حوالے سے ہی آپ نے سنی ہے، اور اسی مہینے کے حوالے سے کہ اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتے، تنگی نہیں چاہتے. یہ بھی سنا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہم جو بھی حکم نازل کرتے ہیں ان کی گنجائش، ان کی طاقت کو دیکھ کر نازل کرتے ہیں. تو بہانے والی بات نہ ہو. ہاں اگر ریئلی بہت ہی یعنی حقیقتاً وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ویکنس ہے، تو پھر اس میں اگر وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ چلو میں ٹیکہ لگوا لوں تاکہ میرا روزہ، اور روزہ ہے بھی فرض کریں قریب ہے، اس کی افطار بھی قریب ہے، تو پھر وہ اگر کرے تو اس طاقت کے انجیکشن سے روزہ باہر انجیکشن سے نہیں ٹوٹے گا. لیکن جی ایسا نہ کرے، مناسب نہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. مولوی صاحب یہ بتائیے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، ذرا سا مختصر سے بتائیے، پھر دوسرا سوال آپ کے لیے. جی دیکھیے، روزہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی عام طور پہ کبھی بھول سے کچھ کھا پی لیتا ہے. تو اگر تو بھول کر اس نے کچھ کھایا پیا ہے اور نادانی میں کچھ کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر ارادتاً اس نے کوئی ذرا سی چیز بھی جو منہ کے باہر تھی اس نے نگل لی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی کھانے پینے سے اگر جان بوجھ کر ہوگا تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. پھر اس کے آگے ذمہ میں مسئلہ آئے گا کہ اس کی قضا ہے یا کفارہ ہے یا دونوں ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ بھول کر اگر آدمی نے کھانا کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. پھر یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ فرض کریں ایک آدمی کھانا کھاتے ہوئے آپ نے دیکھا اور وہ ہے طاقتور، تو اس کو تو آپ منع کر دیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے تم کھا پی رہے ہو. لیکن اگر وہ کمزور آدمی ہے اور وہ کھا پی رہا ہے تو بعض علماء مسئلہ لکھا ہے کہ اس کو نہ روکیں، وہ کھا پی لے، اس کو آپ نہ روکیں. جب وہ کھا پی لے پھر آپ اسے یاد دلا دیں کہ تیرا روزہ ہے، کیونکہ وہ کمزور آدمی ہے. تو بہرحال تو کھانے پینے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی چیز یعنی جلائی ہے گھر میں، جیسے اگربتی جلا لی ہے یا کوئی ایسی عود کی خوشبو جلائی ہے، اب ایک اس کا دھواں ہے، جی تو آپ جان بوجھ کر اس دھوئے کو سونگھیں گے اور وہ آپ کے حلق میں جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر جان بوجھ کر کیا، آپ کہیں گزر رہے ہیں، مسجد میں آپ گئے ہیں، اگربتی جلی ہوئی ہے اور اس کی کوئی خوشبو آپ کی دماغ میں آ گئی ہے تو اس سے روزہ بہرحال نہیں ٹوٹے گا. اس طرح عطر لگا لیا آپ نے، عطر کی بھی خوشبو ہوتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو بار بار سونگھنا نہیں چاہیے. اسی طرح فرض کریں دانتوں میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ گوشت آپ نے کھایا وہ اٹک گیا یا کوئی اور چیز جو ہے ہو گئی. اب آپ نے اس کو خلال سے اس کو نکالا یا کسی طرح نکالا اور پھر اس کو ڈال لیا منہ میں اور وہ چلی گئی حلق کے نیچے، روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر وہ اندر ہی تھی تو ابھی روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن اگر آپ نے اس کو خلال کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات دیر سے محسوس ہوتا ہے، تو خلال کر کے اس کو نکالا اور جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کر لیا اس کو اور وہ حلق کے اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تھوک جو ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی یعنی اگر تھوک جو منہ میں ہوتا ہے وہ ہم نے نگل لیا، فرض کریں تھوک منہ میں تھا نگل لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹا. بعض اوقات آدمی ناک کو اوپر
کرتا ہے اور وہ تھوکا نہیں گیا, وہ حلق میں چلی گئی جو وہ تھی ناک میں ٹھیک. پھنسی ہوئی ریزش, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس لیے یہ بہت سی چیزیں ہیں. منہ سے ایک آدمی کے, علماء لکھا ہے منہ سے ایک آدمی کے بعض اوقات خون آتا ہے. جی جی جی, دانتوں سے خون نکلتا ہے, ہاں, مسوڑوں سے خون نکلتا ہے. اس کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر اس کو اس قدر تھوک آتا ہے کہ جب بھی تھوکتا ہے تو خون آ رہا ہے, تو وہ اپنا تھوک جو ہے وہ اندر حلق میں نہ لے کے جائے, کوشش کرے کہ پھر باہر تھوکے. جی جی, کیونکہ اگر وہ خون جو ہے وہ حلق میں چلا جائے گا, اور اگر پھر یہ بھی مقدار پر بھی ہے کہ خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ ہے. تھوک اگر زیادہ ہے تو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے تو حلق میں چلے جانے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح کوئی چیز آپ نے دانتوں میں ڈال کر چبا لی ہے اور پھر آپ کو احساس ہوا لیکن اس میں کوئی ایسی چیز تھی جو آپ نے حلق میں اتار لی ہے, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بہرحال اس سے جو ہے یہ جسم کے کسی حصے سے خون بہہ جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. نہیں, اگر خون جسم سے نکل جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, اسی نوٹ کے ساتھ ہم بریک پہ کی ریکویسٹ ہے, اور بریک کے فوری بعد بہت سارے سوالات مولانا صاحب سے کیے جائیں گے. آپ اس وقت اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.